بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی جو فلسطین کے شہر القدس میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بھی بیت المقدس فرمایا ہے، اور اس مسجد اقصی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور جو مسجد اقصی ہے اس کی اللہ نے یوں بھی تعریف فرمائی ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے اردا گرد کو ہم نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہزاروں انبیاء علیہم السلام، صحابہ اکرام، غازیان اسلام اور اولیاء اکرام کی مزارات اس شہر مبارک میں موجود ہیں۔ یہ مسلمانوں کا مذہبی ورثہ ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے بیت المقدس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمایا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک ان کا قبلہ اول ہے۔ کتنی دیر تک مسلمان القدس کی مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی یہاں پر آ کر عبادت کرنے کی اجازت دی، لیکن عیسائیوں کی شرط یہ تھی کہ ہم قبضہ تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہ دی جائے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس شرط کو قبول نہ فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ٹھیک ہے، عبادت کر کے واپس چلے جائیں، یعنی یہاں پر اپنی بستیاں آباد اور گھر آباد نہ کریں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ فرما لیا تھا۔ پھر عربوں کی نااہلیوں کی وجہ سے، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، دنیا کے اموال کی حرص کی وجہ سے اور آپس کی چپکلسوں اور لڑائیوں کی وجہ سے عربوں سے سطوت جاتی رہی، یہاں تک کہ تاتاریوں نے آخری خلیفہ عباسی خلیفہ کو محل سے نکالا، ایک کھال میں لپیٹا اور اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے روند کر رکھ دیا، یعنی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا عربوں کو۔ پھر اللہ رب العزت کے بندوں میں سے غیر عرب یعنی کردوں میں سے ایک شخص، وہ جان باز مجاہد ملت اسلامیہ آج تک بھی جس کو سلام عرض کرتی ہے، وہ ملت اسلامیہ کا ہیرو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی سالوں کے جنگوں کے بعد، مصائب و آلام کے بعد، کافروں کے چھکے چھڑاتے ہوئے اس مرد مجاہد نے القدس جا کر مسلمانوں کی قبلہ اول کی سرزمین کو اور فلسطین کو آزاد کروایا، اور دوبارہ پھر عربوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ مسجد اقصی پھر یہودیوں کے قبضے میں آ گئی۔ اور اب بھی انشاءاللہ تعالی جب غیر عربوں کی سپورٹ عرب کے لوگوں کو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو پہنچے گی، تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ قبلہ اول ہمارا غنڈوں یہودیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج افسوس کس بات پر ہے؟ افسوس آج اس بات پر ہے کہ تمام مغربی غنڈے مل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ادھر مسلمان ممالک کی حکمران ہیں، وزراء ہیں، صدور ہیں، تو ان کی تہذیب ہی مغربی ہے، ان کا تمدن مغربی ہے، لباس مغربی ہے، کھانا پینا چال ڈال مغربی ہے، ان کی سوچ مغربی ہے، ان کی وضاقتہ مغربی ہے، ان کے اطوار مغربی ہیں۔ یہی سرزمین جو پہلے مجاہدین کی
سرزمین ہوا کرتی تھی، اب ان ممالک پر ایسے لوگ قابض ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں تم کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اب یہ طاؤس و رباب میں کھو بیٹھے ہیں، آج مسلمان لہو لہان ہے، میدان لہو لہان ہے، ہسپتال لہو لہان ہے، ہر طرف خون کی وادیاں ہیں، بلکہ مسلمانوں کی لاشوں کو ایسے بم مارے جا رہے ہیں کہ بون کے رکھ دیا گیا ہے، پانی کو ترس رہے ہیں، لیکن کسی کے دل کے اندر خیال تک نہیں آ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ مظلوم تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں، لیکن ہم کھا پی رہے ہیں، اپنے مزوں میں گم ہیں۔ پھر اگر کوئی چاہے کہ ہم جہاد کرنے کے لیے جائیں، جیسا کہ الحمدللہ ملت اسلامیہ کی جو عوام ہے ان میں جذبہ جہاد موجود ہے، لیکن کسی ملک کا سربراہ اپنی عوام کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہماری ضرورت ہے ہمارے ان بھائیوں کو، اور پھر یہ بھی کہ فلسطین کے اندر جو بربریت اور ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ تو معاملہ ہے فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فلسطین میں جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین سے ہمارے ایمان کا تعلق ہے، ہمارے جذبات اسلامیہ کا تعلق ہے۔ وہ ہمارے لیے معتبر ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، وہ ہمارے شہداء کی جگہ ہے، ہمارے غازیان اسلام کی جگہ ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی، مذہبی، دینی فریضہ ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہر لحاظ سے مظلوم ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کی نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کا معاملہ صرف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ مسجد اقصی ہمارا اول قبلہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ لیکن بات کیا ہے، کیا ہم اگر ان مظلوموں کی مدد نہیں کریں گے تو ہم بچے رہیں گے؟ اسرائیل جو گریٹ اسرائیل دیکھ رہا ہے، وہ کہاں تک اپنے آپ کو پھیلانا چاہ رہا ہے؟ عرب لوگ تو ان کے غلام بن چکے ہیں، وہ تو اس کے آگے کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور OIC یہ نامرد لوگوں کا ایک کٹ جوڑ ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان میں تو جان ہی نہیں، یہ تو مردہ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان کی کون کوئی بات مان سکتا ہے؟ ان کو پتہ ہے ان بے غیرتوں میں کتنی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی تلخ حقیقتیں ہیں۔ آج مسلمان، ہر ملک اسلام کا اس پر جہاد لازم ہو چکا ہے کہ ان بھائیوں کی مدد کرے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کی نظر میں ہے کہ ہم ایک دن افغانستان کو سر کریں، پاکستان کو سر کریں، ایران کو ختم کریں، اور ہر جگہ پر ہماری ہی حکومت ہو، اور مغربی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب تمہارے اوپر آن پڑے گی یہ مصیبت تو پھر بھی تم جہاد کے لیے نکلو گے یا نہیں نکلو گے؟ بیٹھے رہو گے تو وہ وقت ضرور آئے گا کہ اسرائیل تمہیں نہیں چھوڑے گا، پھر تم مجبور ہو جاؤ گے اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ اگر آج جہاد کرو گے تو کتنی ہی بلائیاں تمہیں ایڈوانس میں مل جائیں گی، پہلے ہی مل جائیں گی، لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کتنی زیادہ بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس سرزمین میں آ کر جہاد کریں گے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو ہر لحاظ سے ہر وقت مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال اصحابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ۔ رسول اللہ نے فرمایا
میری امت کا ایک گروہ ضرور ایسا ہوگا جو دمشق کے دروازوں اور اس کے ارد گرد زمین پر کافروں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرتے رہیں گے اور وہ لڑتے رہیں گے۔ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ، اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد زمین پر وہ کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے، وہ قتال کرتے رہیں گے، وہ لڑتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا لا یضرہم خذلان من خذلہم، اور جو ان کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ ہر لحاظ سے برباد کر کے آزما لے گا، لیکن پھر بھی ان نہتے مسلمانوں کو ان کے مشن سے الگ نہیں کر سکے گا، ان کے مشن سے ہٹا نہیں سکے گا، ان کے مضبوط قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے ہمارے آقا و مولا اصدق الصادقین، نبی برحق، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور حق کے لیے لڑتا رہے گا، یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا رہے گا اور جام شہادت نوش کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو بیچارے صرف دعا ہی کرنے کے لیے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔